عمران نقوی صاحب کی وجہ سے وہ تشریف لائے، اب درود بھیجے تقوی صاحب کی وجہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. ایام جو 2-3 مجلس رہی ہیں کچھ راتوں میں، اس سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا سورہ حجرات کی آیات کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے، اسی کے اندر سے بہت سارے درس اور عبر ہیں کہ جو مومنین کو اللہ نے خاص طور پہ اس سورہ کو نازل کیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو رسالت مآب سے بات کرنے کی تمیز آ جائے اور ان کو ادب سکھایا جائے. اتنا لطیف، اتنا نرم، ایک سو کہتے ہیں ہم لوگ شائع پرسنالٹی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ خود نہیں کہہ سکتے تھے کسی سے کہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے، اور یہ توقع کرتے تھے کہ سامنے والا شاید خود احساس کرے، لیکن اکثر لوگوں میں یہ احساس نہیں تھا. تو اللہ رب العزت سے بات برداشت نہ ہوئی کہ تم جس طرح سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسی طرح سے میرے حبیب کو پکارو. خبردار، جو نام دے کے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح سے پکارتے ہو میرے حبیب کو، اس طرح مت پکارنا. اور آیت کا لحن عجیب تھا کہ کچھ عرصے تک جو ہے روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب رسالت مآب گھر تشریف لاتے تھے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتی. انہوں نے سوال پوچھا کہ بیٹا آپ تو بابا کہہ کے پکارتی ہیں. کہا وہ اللہ کی آیت، کہا وہ تمہارے لیے نہیں، وہ اللہ کے لیے. یہ استثناء حاصل ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہی تعظیم، یہی ہے تربیت کہ اللہ نے حکم غیر کے لیے دیا ہو. ایک بات ہے عربی میں، ایاک عنی واسمعنی یا جارا، میں کہوں گا کسی اور سے، آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن مقصود نظر کوئی اور ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے. اس سے ڈائریکٹ میں بات نہیں کروں گا، لیکن اس کو بھی جہاں پہ ان کو یہ اختیار حاصل تھا وہاں پر بھی یہ اختیار انہوں نے نہیں کیا. مطلب
مثال کے طور پہ اچھا کہاں تک لوگوں کی بے ادبی تھی رسالت مآب کے حوالے سے کہ ابا کے دامن کو کھینچا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری یہ خواہش ہے، یہ چاہیے، یہاں تک کہ گلو مبارک میں گردن میں رگڑ لگ جاتی تھی کپڑوں کی۔ یہ تاریخ تھا۔ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، ختمی مرتبہ سے بات کر رہے ہیں، کس سے مخاطب ہوں؟ لیکن یہ ان کا امتحان تک آ رہا ہے، یہ رسالت مآب کا کام کرنا تھا کہ 10 سال 13 سال کے لوگوں کے ساتھ رہنا تھا، انہیں کو کچھ سکھانا تھا۔ اگر یہ کچھ سیکھ جاتے اچھا کہا، کچھ سیکھ جاتے ان حالات میں رہ کر کے تبلیغ دین کرنا، کبھی پریگمیٹک ایک مائنڈ سیٹ ہو، کوئی پریکٹیکل آدمی ہو، اور آپ اس کو تصور کریں کہ کتنے سال ہیں تبلیغ کے۔ رسالت مآب کا سن ہے 40 سال کا، جب اعلان تبلیغ ہوا ہے، جب اعلان اسلام ہوا ہے۔ رسول تو وہ ہمیشہ سے تھے، نبی تو وہ ہمیشہ سے ہیں۔ ایٹ دی ایج آف 40 ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ اپنی رسالت کا یا تبلیغ کا اعلان کرتے ہیں۔ 63 میں ان کی وفات ہو جاتی، شہادت رہتی رسالت مآب۔ How many years is that? 23 years۔ 10 ایک جگہ، 13 ایک جگہ، اور 13 کس مشقت سے گزرے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ روایت کے اندر وہ باتیں موجود ہیں جو مسلمانوں نے چھپانا بھی چاہیں، وہ اہل بیت نے بیان کر دی کہ کیا کیا تکلیفیں تھیں، کیونکہ چھپانا اس لیے ضروری تھا کہ اپنے پاس رہتے۔ جی تو اہل بیت کو بتانا بھی ضروری تھا کہ پردہ فاش کو سمجھے کہ کس نے کیا کیا جنایت، کیا کیا ظلم کیا۔ اس حد تک ایک دفعہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ ماں اوذی النبی کما اوذونی، کسی نبی کو اس طرح سے اذیت نہیں دی گئی کہ جس طرح مجھے اذیت دی گئی۔ 13 سال کی ایج میں، 13 سال کے وقت میں اللہ نے رسالت مآب سے کہا ہے کہ یہ قوم 13 سال کا وقت ہے، ایسا دین چھوڑ کے جائے جو قیامت تک قائم دائم ہے۔ 13 سال کتنے ہوتے ہیں؟ 13 ایئرز میں یہ قوم ہے 13 سال میں ایسی تربیت کر کے جائیں، ایسی قوم کی پرورش کریں، ایسا دین مستحکم کر کے جائیں کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے، قیام قائم تک کم از کم 13 ایئرز۔ کسی کو بھی آپ کمپنیوں کی پالیسیز بدلنے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کورٹ کے فیصلے سے زیادہ وقت دیروں میں ہوتے ہیں، اور یہاں کو 13 سال دین جا رہے ہیں۔ تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس بات کو ماننا پڑے گا۔ ایک تو وہ مقام کہ ہم اور آپ اس طرح سے سوچیں کہ رسالت کے جو بوجھ ہے بے عنوان نبی رسالت مآب تک موقوف ہے، لیکن اس رسالت کے بوجھ کو اٹھانے والے جو وارث انبیاء ہیں، اگر ان کی ذوات نہ ہوتی تو یہ کام محال تھا۔ اس لیے الیوم اکملت لکم ہونے کے لیے غدیر کا ہونا ضروری تھا، علی کا امام منتخب ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ ایک ذات کے لیے کام نہیں تھا، اللہ نے رکھا بھی نہیں ایک ذات کے لیے، اللہ نے اس کو 14 ذوات میں پھیلایا ہے کہ کام مستقل اس طرح سے سلسلہ وار چلتا رہے۔ اسراء بجن محمد رسالت مآب۔ اب اس کے اندر جو سورہ مبارکہ ہے، ادب اور طریقہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں، اور پھر اس میں ایک بات لکھا جا رہی ہے یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسالت مآب کی آواز سے بلند مت کرنا، زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حبوط اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ اسکور آپ کا 0 ہو جائے ایک جھٹکے میں، جو آپ نے کمایا دھمایا، جو آپ کا پورٹ فولیو ہے وہ 0 ہو جائے، 0 ہو جائے ایک جھٹکے میں، اور آپ کے پاس نوٹیفیکیشن بھی نہ آئے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کس بات پہ ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ 70 سال رسالت مآب کے پیچھے نماز پڑھی، اتنی جنگوں میں اس ساتھ دیا، اتنی راتیں ان کے ساتھ گزاری، اتنے روزوں کے ساتھ افطار کیا، کم از کم بتا تو دیتے، اعمال کی حقوق سے پہلے بتا تو دیتے۔
اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا ہی نہیں. تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم رسالت مآب کے سامنے اپنی آواز بلند کرو؟ اللہ نے تمہیں کسی گنتی میں شمار کیا ہی نہیں. اگر تم اس قابل ہوتے تو شاید خود رسالت مآب کہہ دیتے تھے کہ لیکن ہوشیار رہنا، یہ تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں. اللہ نے کہا نہیں، جو کہہ دیا بس وہی دفعہ کہہ دیا. چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، اپنی عقل کو اپنے حواس کو جمع کر کے رکھنا، کس کے سامنے بیٹھے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا بات ہو رہی ہے، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. کیا بات. اور وارننگ یہ ہے کہ تمہارا ثبوت اعمال ہوگا وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، تم اس قابل نہیں ہو. جو تم ان باتوں کا پاس نہیں رہ سکتے، ان باتوں کو تم سمجھ نہیں سکتے، تو پھر تم کسی گنتی میں نہیں آتے. ایک چاہنے والے ہیں رسالت مآب کے، انہوں نے آیت سنی، وہ اپنے گھر چلے گئے اور گھر سے نہیں نکلے. عزیزان محترم، اپنے نفوس انسان کی جو حالات کیفیات نفسانی ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف حالات ہوتی ہیں. ایک دفعہ آدمی کہتا ہے کہ بتاؤ اتنا کچھ کر لیا، گھر لٹا دیا، مہاجرین کو بھائی بنا لیا، پیسہ دے دیا، حج کر دیا، اس کو مان لیا، اس کو مان لیا، زور سے بات کیا کر لی، سب خراب ہو گیا. ایک یہ مزاج ہے، اور تھا ہی ایسا مزاج، تھا ہی ایسا مزاج. اور ایک مزاج ایسا ہے اس چاہنے والے کا جو گھر میں آ کے بیٹھ گیا. رسالت مآب سے پوچھا کہ وہ فلان شخص بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، جب سے آپ کی یہ آیت آئی ہے تب سے وہ گھر سے نکلا نہیں. کہا کیوں؟ کہتے کیونکہ اس نے ہمیں بتایا وہ اونچا سنتا ہے، کیونکہ وہ اونچا سنتا ہے اس لیے اس کو زور سے بولنا پڑتا ہے. کہیں آپ کے محفل میں اس کو زور سے بولنا نہ پڑ جائے، اس کے اعمال خراب نہ ہو جائیں. رسالت نے کہا تو اس کو بلاؤ دو، اس کو آنے دو، اس پر آگے لائے تمہارے لیے نہیں. سمجھے عزیزان؟ جو لطافت ذات جس طرح سے محسوس کر رہے ہیں، اخلاص عمل، دل میں جھانکنے والی باتیں، بہت ساری باتیں میں اس حوالے سے کر چکا ہوں. اطاعت کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے. بعض دفعہ ترک واجب اطاعت ہوتا ہے، بعض دفعہ ترک واجب اطاعت ہوتا ہے. مولا کائنات کی جو میں نے مثال دی. ایک اور بات ہوئی کہ اسی آیت کے اندر آگے جا کے بات ہوتی ہے کہ دیکھو رسول کو پکار کے گھر سے مت نکالو جب تک وہ خود تمہارے پاس نہ آئے. جب تک وہ خود تمہارے پاس نہیں آتے ان کے پاس نہ جانا. وہ آئے تو پھر ان سے ہم کلام ہونا، پھر ان سے بات کرنا، ان کے پاس نہ جانا. یہ آئی مسلمانوں کے لیے. رسالت مآب نے گھر پہ دستک کی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے. کہا بیٹی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تمہارے بابا نے کچھ کھایا نہیں کچھ دن سے. بی بی زہرا کہتی ہیں 3 دن سے ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون افراد ہیں؟ یہ کون زبان ہے؟ آپ اور میں اس سے آگے کچھ اپنی پریشانی بیان کرتے نا تو یہ پتھر کو کنکر کو ہاتھ لگائیں تو لولو مرجان بن جاتا ہے. بابا کہہ رہے ہیں کچھ دنوں سے کھایا نہیں. بیٹی نے کہا کہ بابا ہمارے گھر میں کچھ ایسی کیفیت ہے 3 دن سے ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا. کہا بیٹی بتایا کہ نہیں؟ اللہ نے کہا تھا جب تک خود ہمارے پاس نہ آئے تذکرہ ہوتا ہے. تم رسالت مآب کے پاس مت جانا جب تک رسالت مآب تمہارے پاس نہ آئے کوئی بات نہیں کرنا. یہ واقعی آیت بی بی زہرا سے اپنا رہے گا تھی یا ہمارے کائنات کے لیے تھی. اچھا یہاں پہ کچھ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں پھر وہ کیوں گئیں کنیز کو طلب کرنے کے لیے؟ جب ہوا نا مسئلہ کہ بی بی آپ کام بہت کر رہی ہیں تھک جاتی ہیں، بابا کے پاس جائیے، اس سے کہیں کہ کوئی مدد کر دیں، کوئی کنیز آ جائے گھر میں ہاتھ بٹانے والا ہو. تو رسالت مآب نے کیا وہ ہدیہ دیا؟ تصویر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو آپ اور میں نماز کے بعد پڑھا کرتے ہیں. یہ رسالت مآب نے ہدیہ دیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو. بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ بیوی محنت کرتی تھی، بیوی گھر کے کام زیادہ کرتی تھی، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ سے خون رسنے لگتا تھا. امام علیہ کائنات نے دیکھا تو کہا بیوی اپنے بابا کے پاس جائیے اور ان سے آپ درخواست کریں کہ گھر میں کوئی ایسا مددگار مل جائے جو گھر میں کام کر سکے. فضا موجود ہے، مولا کائنات موجود ہے، یہ لوگ مدد کرتے ہیں. یہ بھی گئی بابا سے کہا کوئی ایسی چیز تمہیں نہ دوں کہ تم کسی بھی خدمت گزار سے بے نیاز ہو جاؤ. کہا دے بابا.
تو یہ تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بہترین خلقت کے بعد اپنی بہترین چہیتی بیٹی کے لیے اس سے کوئی بہتر تحفہ ہوتا تو اس کو دیتے۔ بہترین نے بہترین کو بہترین چیز دی ہے، یہ وہ تسبیح زہرا السلام علیہا جو ہم اور آپ جو توفیق ہمیں حاصل ہے پڑھنے کی۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، بی بی زہرا کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ایک شوہر ہے، 2 یا 3 بچے ہیں اس وقت جو بھی حدیث آئی ہے، جب تسبیح زہرا دی گئی بی بی زہرا کو 2 یا 3 بچے گھر کے اندر، کل 5 افراد ہیں اور ایک کنیز بھی ہے جو گھر میں کام بٹاتی ہے۔ کتنا کام کرنا ہوتا ہوگا بھائی؟ ہمارا بچے تو نہیں ہوں گے، دماغ زیادہ خراب ہے کہ یہ بھی کھائیں گے اور یہ بھی کھائیں گے، 4 قسم کے غذا ہو، ناشتے میں یہ ہو، شام کھانا بھی ہو، ایسے ایسا نہیں۔ روزے سے بھی وقت گزار لیتے ہیں، فاقہ بھی کر لیتے ہیں، نماز عشاء پڑھا کرتے ہیں، کام کرنا ہے۔ گھر میں گھر کتنا بڑا ہوگا مولانا کائنات کا؟ یہ مسجد پڑھ نہیں سکتا ہے، یہ مشکل کشا ہے کائنات ہے، اس کا گھر اس سے چھوٹا ہے۔ کام کیا کرتی تھی بی بی زہرا السلام علیہا؟ گھر مختصر سا چھوٹا سا، 2 یا 3 بچے ہیں، ایک شوہر ہے جو گھر پہ نہیں رہتے، کام کیا کرتی تھی کہ جب کہا جاتا تھا کہ چکی پیسنے کے اثر سے ہاتھوں سے خون رسا کرتا تھا، امت محمد کو پالا کرتی تھی اسلام کو پالا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ رسالت ماں کو مہمان آتا تھا تو کہتے تھے کہ زوجہ کے پاس جاؤ، کہا فاطمہ کے گھر جاؤ، فاطمہ کو مہمان آیا روٹی بھیجو۔ یہ خدیجہ کی بیٹی ہے سلام اللہ علیہا، اور بیویوں کو اسلام نے پالا ہے، اسلام کو خدیجہ نے پالا ہے۔ یہ بیٹی ہیں بی بی زہرا السلام علیہا۔ اصحاب صفہ کون افراد ہیں؟ اصحاب صفہ وہ نادار افراد ہیں جن کے پاس، تو خیر کہنے کے لیے نادار افراد ہیں، جو صبح شام رسالت ماں کے پاس معرفت کے ساتھ بیٹھا ہو وہ نادار نہیں ہے۔ اصحاب صفہ وہ افراد ہیں جن کے کوئی گھر والے نہیں ہیں، 200 لوگ، 150 سے 200 لوگ کی تعداد ملتی ہے جو مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی ٹھکانے کا نہیں ہوتا تھا۔ منافقین نے جب چاہا کہ رسالت ماں پہ تہمت، کافروں نے جب کہا کہ وہ کریکٹر اساسینیٹ کیا جائے تو 2 چیزیں کہیں، جھوٹا کسی نے بھی نہیں کہا یہ ساحر ہیں، ان کی باتیں مت سنیں گے۔ دوسری جو بیٹھے نہیں ایسا اطراف میں، رسالت ماں کو چیریٹی دینا چھوڑ دیں تاکہ جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہیں اٹھ کے چلے آئیں۔ ہم رسول کو صدقہ دیتے ہیں، رسول میں بانٹ دیتے ہیں، یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے بڑے لوگ ساتھ ماں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ پیسے دینا چھوڑ دیں یہ لوگ چلے جائیں اٹھ کے۔ 150 آدمی دن کی کتنی روٹی کھاتے ہیں؟ یہ روٹی کون کھلا رہا ہے؟ گھر میں جو چکی چل رہی ہے اس سے کائنات بڑھ رہی ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اسلام پا رہی ہے، نانا کی امت کو ان کے ٹکڑوں میں پلنے والے آج اگر بغاوت کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، اس سے بڑی نمک حرامی شاید تاریخ میں نہ ملے آپ کو۔ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، تمہیں نہیں کھلائے محمد تو تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہیں اہل بیت ادھر سے کچھ نہیں ملا، تم کچھ بھی تو اپنے لیے کر نہیں سکتے۔ وحی آئے تو اس گھر سے آئے، روٹی آئے تو اسی گھر سے آئے، ہدایت آئے تو اسی گھر سے آئے، شجاع آئے تو اسی گھر سے آئے، ذوالفقار آئے تو اسی گھر سے آئے، سب کچھ اس گھر سے آیا، پھر کیوں اس گھر کو ماننے تم تیار نہیں؟ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی ہے بغض علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول تو برداشت ہو جاتے، لیکن بدر میں جو تم نے مار ماری علی اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جس تم نے بنی امیہ کے سرداروں کو قتل کیا علی بن ابی طالب، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ میں نے آیت کل پرسوں پڑھی تھی، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے قرآن میں شکوہ کیا ہے کہ اللہ کی اس طرح سے قدر نہیں ہوئی جس طرح سے قدر ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کی اس طرح سے سجادہ ہے موجود ہے، اللہ کی اس طرح سے قدر نہیں ہوئی کہ جس طرح سے قدر ہونی چاہیے تھی۔ اللہ شکوہ کر رہا ہے تو کہا اللہ اچھا بتائیں کہاں آنا ہے، آگے آپ کی قدر و معرفت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، بتائیں کس طرف آنا ہے۔
کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ موجود ہوں، آپ کے پاس آتے ہیں، چھوڑے مطلب واسطے، کوئی وسیلہ نہیں رکھتے، بالمباشر آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ نے اسی آیت کے آگے کہا، کیسے قدر نہیں کہی کہ میں نے موسیٰ کو کتاب بھیجی، میں نے موسیٰ کو ہدایت بھیجی، موسیٰ کی قدر نہیں کی، موسیٰ کی قدر نہیں کی، میری قدر نہیں کی۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، توجہ کیجیے کہ آیت پہ، میری قدر نہیں کی۔ کیوں قدر نہیں کی؟ جو میرا بھیجا ہوا نمائندہ تھا موسیٰ، اس کی قدر نہیں کی، اس کے پاس کتاب تھی، اس کے بعد اور چیزیں تھیں دینے کے لیے، اس کی قدر نہیں کی۔ اور پھر توریت کی مثال دی گدھوں کی، جو ہم تو کر دیا لیکن اسے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اللہ کے پاس کتنے انبیاء ہیں؟ ایک جو عادت بچوں کو سکھائی جاتی ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں، کسی نبی کا نام نہیں لیتا، لیکن کسی نبی کو سر پہ بٹھا کے تو رکھا نہیں امت نے۔ ہر نبی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہر نبی کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جو قرآن کے اندر 70-72 انبیاء کے نام دیے ہیں، کسی ایک کا نام لے لیتا، ابراہیم کا نام لے لیتا، ابراہیم کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ نوح کا نام لے لیتا، نوح کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کا نام لے لیتے، کسی کا نام لیتے، موسیٰ کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر صرف بات موسیٰ کی ہوتی تو اللہ ہی کہتا کہ تمہاری تم نے قدر نہیں کی۔ سارا فلسفہ یہ ہے کہ بات صرف موسیٰ کی نہیں ہے، بات ہارون بھی ہے۔ انت محمد وعلی محمد۔ اگر صرف محمد کی بات ہوتی، کسی موسیٰ کی بات ہوتی تو کسی نبی کو اللہ انتخاب کر سکتا تھا کہ تم نے قدر نہیں کی اس کی، جو اس کا حق تھا قدر کرنے کا۔ لیکن بات ہارون کی ہے، بات ہارون کی ہے کہ اس کو تم نے کھو دیا، اس کو تم نے درک نہیں کیا، اس کو تم نے پہچانا نہیں، اس کی تم نے قدر نہیں کی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں علی کون ہے، تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں۔ اچھا، شکوہ بجا بھی ہوتا اور یقیناً ہے ایک زاویے سے کہ اگر تمہارے اندر وہ استعداد ہوتی کہ تم علی کو سمجھتے، اللہ بھی بخوبی جانتے کہ تم علی کو پہچان سکتے وقت تو نہیں، تمہاری بس کی بات ہے نہیں، تمہیں علی سمجھ میں آنے والا ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسٹ نہیں بن سکتے تو اس میں لائبریری کی تو نہ بن سکتے۔ جب آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے، کم از کم ڈسٹرکٹیو کام نہیں کریں۔ یہی نہ کیا ہوتا تم نے، حسد نہ کیا ہوتا علی سے، بغض نہ رکھا ہوتا علی سے، نفرت نہ کی ہوتی علی سے، اس سے تم باز نہیں آئے، کیونکہ تم نے علی کے فعل کو علی کا فعل سمجھا۔ اگر علی کے فعل کو اللہ کا فعل سمجھتے تو تمہیں علی پریشانی نہ ہوتی۔ تمہارے بڑوں کو علی نہیں مارا، اللہ نے مارا ہے۔ تمہارے بڑوں کو دشمن صرف علی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ نہ تمہارے ابا اللہ کو برداشت ہے، نہ تمہارے خالو اللہ کو برداشت ہے، نہ تمہارے خاندان اللہ کو برداشت ہے۔ علی کے افعال کو اللہ کے افعال سے جدا کر کے دیکھو گے تو ابھی پریشان میں آ جائے گا، حضور ولایت مشکل میں آ جائے گا، کیونکہ یہ وہی سلسلہ ہے، وہی لڑی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک ایک کام وحی کے مطابق ہوتا ہے، ایک ایک عمل اس کی مرضی کے سامنے رکھ کے ہوتا ہے، اس کی مشیت شامل حال رہتی ہے تو پھر کام کرتے ہیں۔ جس طرح سے میں مثال دی، نماز کو پڑھنا بھی اطاعت مولا کائنات ہے، نماز کو چھوڑنا بھی مولا کی اطاعت بنے گی۔ بالکل جس طرح سے مولا چاہیں اللہ کی عبادت کریں، اس میں میرا آپ کا عمل دخل نہیں ہے۔ ہم اپنے چھوٹے اذہان سے بیٹھ کر کے حساب کتاب لگائیں کہ علی کو اس سانچے میں اتاریں، اس کو ایک ایکسرسائز مت کیجیے گا۔ ہوتا ہے نا بچوں کو آپ دے دیتے ہیں کہ یہ نمبرز ہیں، چلو یہ ایڈیشن سبٹریکشن کرو تو کہاں تک جاتے ہو۔ یہ تو ایکسرسائز مت کیجیے گا کہ علی کو کسی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، ولی نے کتنا انوکھا ولی بنایا ہے، جو چاہتے تھے محمد ولی بنایا ہے۔ یہ دیکھ کر اکثر ہے سوچنا پڑتا وہ آپ کیسا ہے جس نے علی بنایا ہے۔ نعرہ حیدری، تو جب رسالت مانگ پر جاتے نہیں تھے، ان سے کچھ مانگتے نہیں تھے، تو پھر مولا کائنات نے کیوں بھیجا اپنی زہرا کو کہ جائیں بابا سے کہیں، بابا سے کہیں کہ گھر میں کوئی مددگار چاہیے، مدد کرنے کے لیے چاہیے۔ ان معاملات میں الجھن میں پریشان رہیں گے،
اس کو نہیں رکھے. باقی چاہیے کہ اس کے علماء ہو سکتا ہے تفسیر کرتے ہیں آپ کے لیے، میری اس کی بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ کوئی ایسا مل آپ نے سمجھا سکے، لیکن میرے لیے یہ بات بہت ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے، علی کا معاملہ ہے، میری زہرا کا معاملہ ہے. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے نہیں کہ کیوں ہوا، کس طرح سے ہوا، کیوں کرتے ہو، یہ ان کے معاملہ ہے. شکوہ شکایت یہ ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت نے بڑا ظلم کیا، قرآن کو تنہا چھوڑ دیا. کتاب تو گھر میں رکھی ہے، پھر کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ کتاب تو گھر میں رکھی ہے، کم از کم نکاح کے وقت نکل آتی ہے، کم از کم کوئی مراسم ہوتے ہیں، خوشی کا وقت ہوتا ہے، نکل آتی ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. یہ پھر کون سا قرآن ہے کہ جس کو ساتھ نام کہہ رہے ہیں، اس کو اکیلا چھوڑ دیا؟ یہ پھر اسی کی زبان سے سنیں. جب بیوی زہرا سلام اللہ علیہ کو وہ وقت آیا کہ اب مولا کائنات قبر کے حوالے کر رہے ہیں، اب کہتے ہیں کہ علی اب تنہا ہو گیا. اب علی کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو سننے والا کوئی نہیں. علی کس سے درد بانٹیں ایسے کوئی ہے نہیں. علی اپنی مولا کائنات اپنی تکلیف کس کو سنائے ایسا کوئی موجود نہیں ہے. کس سے مولا بات کریں گے، کس سے مولا ہم کلام؟ کتنا تم نے کیلکولیٹڈ علی کو اکیلا کیا؟ یہ سازش کے تحت پہلے بھائی کو زہر دے کے اس کو شہید کر دیا، پھر گھر پہ حملہ کر کے زوجہ کو شہید کر دیا. تمہارا بس نہیں چلا، ورنہ حسنین کو بس پر نہیں تم وہ شہید کر دیتے. کہ علی کا کوئی نہ رہے، علی کا کوئی نہ رہے، علی تنہا رہے. پھر اسے علی پہ حیرت کرتے ہیں کہ جب علی کی تنہائی کو، علی کی تنہائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اکیلا ہی نہیں گیا. لیکن تم نے چھوڑا نہیں کسی کو علی کے پاس. صرف کچھ چاہنے والے تھے، صرف کچھ چاہنے والے تھے، وہ بھی بھلا کرنے کر دیے. اور ان کی بھلائی کے مولا کائنات، ان کی بھلائی کے لیے مولا کائنات صحرا میں جایا کرتے تھے اور دیر سے گفتگو کیا کرتے تھے، زمین کو اپنے اثار اڑایا کرتے تھے کہ ان کو پریشانی ہو. ہر جگہ پہ مولا کائنات نے تمہارا خیال رکھا. تم نے کہاں کہاں علی کا خیال رکھا؟ 7 مصیبتیں بھائی کی زندگی میں آئی، 7 مصیبتیں بھائی کے انتقال کے بعد آئی. اچھا، بڑی محبت تھی رسالت مآب کو مولا علی سے. جب معراج پہ گئے نا، وہاں پہ کل کچھ بات ہوئی، کہا کہ اے محمد، میں تم سے کچھ امتحان لوں گا، برداشت کر سکو گے؟ اے محمد، میں تم سے کچھ امتحان لوں گا، برداشت کر سکو گے؟ کہا آپ امتحان نہیں. کہا دیکھو، تمہارے مرنے کے بعد علی کے ساتھ یہ اور یہ ہوا. کسی نے پوچھا نہیں محمد تمہارا امتحان لوں گا، تم برداشت کر سکو گے؟ کہا ہاں، تمہارے مرنے کے بعد علی کے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. سمجھیں یہ نفس واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا وعلی من نور واحد وسائر الناس من شجر شتى من انوار شتى. جو اتحاد ہے، جو ایکا ہے علی بن ابی طالب کا رسالت مآب سے. تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، تم حبیبی رسولی ہزار اپنے نعتیں پڑھتے ہو، تمہیں علی کی مظلومیت نظر نہیں آتی؟ تمہیں علی نظر نہیں آئے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ گھروں پہ آ کے دستک دیا جائے یہ کہہ کے تم غدیر میں موجود تھے، تم گواہی کیوں نہیں دے رہے؟ تم بھی تو غدیر میں موجود تھے، تم گواہی کیوں نہیں دے رہے؟ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. میں جو انصاف کرنے والا علی ہوں، میں جو انصاف کرنے والا علی ہوں، تم لوگ کیوں میرے حق میں کوئی بول نہیں رہا؟ کہاں کہاں مولا کائنات نے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کیا کہ کہہ کے خلافت علی ہونی چاہیے، خلافت علی ہونی چاہیے. لیکن اس بات کو سمجھو تو بعض دفعہ انسان باقی مجبور ہو جاتا ہے سوچنے میں کہ آپ جو نوری اللہ کی خلقت ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی زمین دار؟ ہم واقعی اس قابل نہیں ہیں کہ علی کو اپنے ساتھ بٹھائیں.
ہم لوگ واقعی اس قابل نہیں ہیں. جو ہماری حرکتیں انسان کی حضرت انسان کی بات کر رہا ہوں, جو انسانوں کی حرکتیں واقعی اس قابل نہیں ہیں. آپ سوچتے ہیں انسان کی مولا کہنا کیوں ہم سب چاہتے ہیں, ہمیں اسی حال میں رہنے دیتے ہیں. بالکل آپ کا یہاں پہ آنا, آپ کی یتیموں کی پرورش کرنا, یتیموں کی کھلانا, ان سے پیار کرنا, ان کے لاڈ اٹھانا. بھائی آپ کے اپنے بچے ہیں نا, 18 ماشاءاللہ سے آپ کے بیٹے ہیں, 17-18 آپ کی بیٹیاں ہیں. مولا حسن سے کہتے ہیں کہ حسن ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنا. کہتے ہیں حسن باللہ علیک بالایتام یا حسن, لیکن جو کوفے کے یتیم ہے نا حسن, ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ کون مولا گوایا آپ نے, کس چیز کو آپ نے ہاتھ دیا ہے؟ کون راتوں میں اٹھ کر کے پہنچاتا ہے گھروں میں, کون راتوں میں اٹھ کر کے غذا پہنچاتے ہیں؟ ایک واقعہ سنیں گے, میں بات کو سنتا ہوں, مختصر سے واقعہ. مولا کے گزر ہوئے گھر کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی. ایک خاتون اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی, تو اب باہر تک آ گئی وہ. تو مولا نے کہا کہ بیوی کو پریشان, کہا جب سے علی ہمارے شوہر کو لے کے جنگ پہ لے کے گئے اور وہ مر گئے تو واپس نہیں آئے, کوئی ہے نہیں جیسا ہمارا ساتھ دینے والا. مولا ہر روز وہ گھر جاتے تھے اس کے گھر میں ہاتھ بٹھانے کے لیے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ علی نے بتایا. ایسے گورنر کوئی منسٹر کوئی خلیفہ ہے ایسا, دیوار کاٹ کاٹ کے دیکھنے والے خلیفہ بن جائیں گے آپ, لیکن خیال رکھنے والا خلیفہ بنے گا کوئی ایسا جو ایک شخص کا ایک فرد اس طرح سے خیال رکھے. کوفے کے ایتام چھوٹے چھوٹے بچے شاید پہچانتے بھی نہ ہو کہ یہ شخص کون ہے, لیکن پریشان ہے. کل تک آتا تھا, آج نہیں آیا, نہ جانے کہاں سے گیا ہوگا. یہ جو ہمارے ساتھ روز بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, اس نے ہمیں اپنا نام تو بتایا نہیں, لیکن بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے ہمیں بٹھاتا تھا, بڑا پیار سے. یہ بھائی بہن کے مکالمہ ہے, یہ روایت کا نام ہوتا. کہتے بھیا تمہیں بڑے پیار سے کرتا تھا, کہتے تھے بہن تمہارا بڑا ناز کرتا تھا, نہ جانے کون تھا. لیکن جب سے یہ عادت ہے نا, ہمیں والدین کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم یہاں پہ تک کو تنہا ہیں, ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم یتیم ہیں. کیسے ہوتا, ہم سے کہہ کے گیا تھا کہ بیٹا بابا کی یاد ہے نا, مجھے علی کو اپنے بابا ہے. 2-3 دن ہو گئے آج تک, ابھی تک آیا نہیں. گیا کب ہے یہ بچے ہو گئے کوفے کے جو آپ نے سنا ہوئے کہ جو ناگینہ شخص تھا, وہ گریہ کر رہا بیٹھا. امام حسن گزرے مقام سے, کہا شخص کیا ہو گیا, گریہ نہیں کرتے ہو؟ کہہ رہے کچھ دل میں بے چینی ہے, کچھ پریشانی ہے. کہا کیا پریشانی؟ کہا میرا ایک دوست تھا, روز میرے پاس آتا, مجھے نظر تو آتا نہیں, میرے لیے کھانا لایا کرتا تھا, بہت دیر تک مجھ سے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. کچھ دن ہو گئے ابھی تک آیا نہیں, نہ اسی کو مجھے خیریت بتاتا ہے. کہا مجھ کو آتا تھا نا, وہ میرا بابا علی تھا, میں اس کا بیٹا حسن ہوں. آج کے بعد یہ ذمہ داری میں حسن اٹھا. اب سمجھے اپنے مجرم نے کیا چھینا, لعنت اللہ علیہ. کیا کھویا آپ نے عزیزان محترم. اتنا شدید, ایک دفعہ باپ بھی اپنی اولاد کو چھڑک دیتا ہے سرکار. جب باپ پریشان ہوتا ہے, جب باپ خستہ ہوتا ہے, جب باپ کو اور تکلیف ہوتی ہے, تو وہ بچوں کو چھڑک دیتا ہے, جھڑک دیتا ہے, دور کر دیتا ہے, بیٹا حوصلہ نہیں ہے. یہ کون ہے جو غیر بچوں کو گود میں بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی اور ان کے ساتھ کھیلتا؟ کہاں سے لے کے آؤ گے ایسا امام؟ کہاں ملے گا تمہیں ایسا امام؟ کیا حق نہیں بنتا کہ اگر اس رات بعد معراج پہ جائیں پھر اسی کی محبت اپنے دل میں لے کے اللہ اللہ اکبر. یہ تمام تر چیزیں ہیں. تو اب یہاں پہ بنتا ہے کہ مولا ایک دفعہ اتنے مجھے سے پوچھے ضرور, کیا میں تمہارا برا امام؟ کیا میں تمہارے حق میں زیادتی کی تھی؟ کیا میں تمہارے حق میں کوئی برائی کی تھی؟ کیوں اتنے مجھے, کیوں تم نے یہ کام کیا؟ پھر اس کو جو جواب تو تھا کہ جو جہنم میں جانا چاہ رہا اس کو کیسے ہو گے. لیکن اس کے باوجود بھی عزیزان محترم, ہیومن لیول پہ آ کے بات کریں, ہیومن لیول پہ بات ہوگی. خدا نے خاصا اچھا گر جائیں چوٹ لگ جائے
تو بعض دفعہ آپ لوگ تو نہیں، لیکن ہوتے زبان سے کچھ بھی نکل آتا ہے، آواز تو رہتے نہیں ہے، ٹکر ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انسان کی آواز کچھ دیر کے لیے آواز باختہ ہو جاتا ہے. نہ جانے کیسے انسان کا سر پہ ضرب لگی ہے زہر آلود، اور پہلا خیال یہ آ رہا ہے اس کا ہاتھ کس کے تو نہیں باندھ رہا، زیادہ زور سے ہاتھ تو نہیں باندھ رہا. اگر اس کا ہاتھ زور سے باندھ رہا ہو تو اس کی ذرا آسانی کر دو. دیکھو گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میسن کی بات کر رہے ہیں، یہ قمر کی بات کر رہے ہیں، سلمان کی بات کر رہے ہیں، سرکاری ابن ملزم کی بات کر رہے ہیں. یہ گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. دیکھو حسن کو پانی پلا. اپنے قاتل کی بات کر رہے ہیں. کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. انصاف کا تقاضا یہ ہے، ایک ضرب کے عوض ایک ضرب. اور اگر یہ مر جائے تو خبردار اس کے جنازے کی بھی حرمتی مت کرنا. میں نے اپنے بھائی صاحب ماں سے سنا ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے جنازے کو تنگ نہیں کیا جاتا، بھلے سے کتا ہی بنا. کتا بھی اگر آپ کو مرا ہو پائے تو اس کو کسی کنارے لگا دیں، اس کو مسلح نہیں کریں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں. یہ امیر مومنین، یہ مولا کائنات، یہ آپ کا والی، یہ آپ کا والی. اب جب گھر گئے مولا کائنات کے لیے کرتے بیویوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، گھر والوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اصحاب کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی، خود مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی. کیوں مولا کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جو بیٹی ہے وہ تو باپ کی سر دیکھ رہی ہے کہ باپ کے سر پہ زخم لگی ہے، پریشان ہے تکلیف میں، لیکن باپ کو بیٹی کا سر پہ رہنا شام میں کوفہ میں گھومتا لگا. جو سید الشہداء ہیں نا، جو امام حسن علیہ السلام ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بابا کے چہرے کا رنگ زہر کی وجہ سے متغیر ہو رہا ہے. علی پتہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ میرا بیٹا حسن ہے، مدینہ ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خون کی الٹیاں کرے گا، جگر کے ٹکڑے نکل کے بدن سے کٹ کے گر رہے ہوں گے. مولا حسین دیکھ رہے ہوں گے کہ بابا پریشان ہے، بستر مرگ پہ ہے، بس کسی وقت روح جو ہے کسی وقت بدن سے جدا ہو سکتی ہے. سید الشہداء کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام علی. امام علی کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ صحرائے کربلا ہے، تمام یار و انصار قربان ہو چکے ہیں، عباس نہر کے کنارے ہیں، میرا بیٹا ہے اکیلا ہے، اور پوری فوج جو سو گھیرے میں لیا ہوا ہے. جس کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے وہ تیر سے حملہ کرتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تلوار سے حملہ کرتا ہے، جس کو کچھ نہیں ملتا وہ پتھر کے اس میں مارتا ہے. اور ایک وقت یہ آئے گا کہ جب یہ زین سے زمین پہ آئے گا تو شبر ملعون وہ شبر جالس علی صدری اور شبر ملعون سے سینے پہ بیٹھا ہوگا اور ان کے سر کو کھڑا کرے گا. اور صرف یہ نہیں، میں علی تو میرے جنازہ فرشتے اٹھائیں گے، میرے جنازہ میرے بچے اٹھائیں گے. ابھی اس کا جنازہ اٹھے گا ہی، ایک دفعہ اعلان ہوگا کہ گھوڑوں کو تیار کیا جائے. ابھی حسین کی تلاش کو پامال کرنا ہے. کس دل سے علی نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہوگا، کس دل نے علی دل سے علی نے بچوں کو رخصت کیا ہوگا. لیکن اللہ کی مرضی ہے، مسئلہ الہی ہے. مولا امر کرتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ لے جایا جائے، قبر تیار میری کی. میرے دو بھائی میرا وہاں انتظار کریں گے، ابو البشر آدم اور ابو البشر ثانی نوح. یہاں تو مجھے قبر کے حوالے کرتے ہیں اور پھر گھر آ جانا. ایک مفصل بات کی محمد حنفیہ نے بیان کیا کہ اس طرح کفن ہوا، دفن ہوا، تمام بھی تھے. ٹھیک ہے، میں ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہوں گا کہ مولا دفن کے بعد بچے آپ کے گھر آ گئے، بھائی روئی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو گئے ہوں گے. کسی کو حسن نے گود میں بٹھایا ہوگا، کسی کو حسین نے گود میں بٹھایا ہوگا، بڑا لاڈ کیا ہوگا، بڑا پیار کیا ہوگا. لیکن عجیب منظر ہے صحرائے کربلا کا. یہاں اعلان ہوا حسین کے خیموں کو آگ لگا دو. سجاد کتنے بچوں کو گلے لگا، بی بی زینب کتنے بچوں کا حساب رکھے. ایک دفعہ بہن سے کہتی دیکھو بہن، دیکھو بہن، بچوں میں سکینہ نظر نہیں ہے، بچوں میں سکینہ نظر نہیں ہے. کہا ایک دفعہ میدان کا رخ کیا تو دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے، سر کر کے لاشی کو گلے لگائے ہوئی ہے. کہا بی بی کس کا لاش ہے؟ بابا کا لاش ہے. کہا تو بیٹا یہ پامال ہو چکا ہے، تم نے کیسے اپنے بابا کے لاشے کو
اندھیرے میں جب یہاں سے میں نکلی میں نے کہا بابا بابا سکینہ کو اپنے پاس بولو. اس کے سر سے آواز آئی کہ نہیں اب نہیں, میری بیٹی سکینہ تیرا بابا یہاں پہ. لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله پروردگار ہماری عبادت کو, ہمارے غصے کو, ہمارے دلیوں کو, ہمارے آنسو کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. اور یقیناً زیارات کے جملے دیتے ہیں کہ جو حسین کی محبت میں بہنے والا آنسو ہے, ایک قطرہ آنسو کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نار جہنم کو بجھا دے. عزیزان محترم, اس آنسو کی قدر کو جانے شبہ قدر ہے, تقدیر بدلنے والی راتیں, مغفرت والی راتیں. دو کام ہیں, ایک اللہ سے طلب مغفرت کریں اور ایک اپنے ایمان سے متصل ہو. اس کے علاوہ شب قدر کے اندر دعائیں وغیرہ تمام چیزیں, لیکن وہ خلاصہ ہے شب قدر کا. جہنم سے اپنی گردن کو آزاد کرائیں اور جب آزاد ہو جائے تو آ کے اپنے ایمان کی گود میں بیٹھ جائیں. باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. شب قدر کا خلاصہ ہے, وہاں سے نجات پائیں اور دوڑتے اپنے ایمان پاس جائیں. یہ ہے شب قدر. اگر صفا اور مروہ ہے وہ شب قدر کا, جہنم سے نکلو ایمان پاس جاؤ. اس کے علاوہ نہیں ہے تو بیٹھ. ان آنسوؤں کی قدر جانے, ان آنسوؤں کی قدر جانے اور اس کو واسطہ دیں اللہ کو کہ اللہ ہمارے دلوں میں محبت علیہ محمد کو, اس کے نور کو اور منور فرما, اور عزاداری شہداء سید الشہداء کو ہماری نسلوں میں جاری رکھا. قائم علیہ محمد کی ذوق تعلیم فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار و احوال میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ جملہ مدمین و محمد مخصوصاً سے عقیل کی انتقال ہو گئی. خدا ان کے علاوہ